الرحمن الرحیم شہادت العالمیہ سال دوم کے شامل نصاب کتاب جامع ترمذی۔ آج ہمارا پہلا درس ہوگا جامع ترمذی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کو ہم جانتے ہیں۔ آج کی نشست میں امام ترمذی کا نام محمد، کنیت ابو عیسیٰ اور والد کا نام عیسیٰ ہے۔ پورا سلسلہ نسب یوں ہے: ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن دہاق دریر، اور نسبت کے اعتبار سے سلمی، بوغی اور ترمذی کہلاتے ہیں۔ امام ترمذی کے حوالے سے ابن اسیر نے اپنے جامع الاصول کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ آخری عمر میں نابینا ہونے کی وجہ سے دریر، اور قبیلہ بنو سلیم سے چونکہ آپ کا تعلق تھا نسبی حوالے سے، اس وجہ سے سلمی کہلائے۔ جبکہ بوغی قریہ بوغ کی جانب نسبت سے ہے، جو ترمذ سے 18 میل کی مسافت پہ واقع ہے۔ بعض روایات کے مطابق امام ترمذی اسی بستی یعنی قریہ بوغ کے اندر ہی مدفون ہیں۔ جہاں تک سن پیدائش کا تعلق ہے، امام ترمذی کے حوالے سے ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ آپ 209 ہجری میں ترمذ مقام پہ پیدا ہوئے، اور حافظ ابن اسیر نے جامع الاصول میں آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 200 ہجری لکھی ہے۔ ترمذ ایک قدیم شہر ہے جو نہر بلخ کے ساحل پہ واقع ہے۔ اس علاقے کو جیحون بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ ما وراء النہر میں بھی نہر سے اکثر یہی نہر بلخ ہی مراد لی گئی ہے، اور کسی زمانہ میں یہ شہر نہایت مشہور تھا، لیکن بعد میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں چنگیز خان کا جب ہنگامہ جو ہے یہ برپا ہوا تو اس نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ ایک قصبہ کی شکل میں ہی باقی رہ گیا۔ امام ترمذی، جس کو ہم عمومی طور پر ترمذی کا لفظ بولتے ہیں، اس لفظ کے بارے میں بھی علماء کا ہلکا سا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تا کی تینوں حرکتوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، ترمذی، ترمذی اور ترمذی، تینوں حرکتوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے۔ لیکن ابن دقیق العید کہتے ہیں ترمذ ہی زیادہ مشہور ہے، بلکہ یہ خبر متواتر کے طور پر ترمذ کے نام سے ہی زیادہ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں تک امام ترمذی کے تحصیل علم اور رحلہ کہتے ہیں اسفار کا تعلق ہے، امام ترمذی جس دور کے اندر پیدا ہوئے وہ دور علم حدیث کے حوالے سے درجہ شہرت کو پہنچ چکا تھا۔ بالخصوص خراسان اور ما وراء النہر کے جو علاقے تھے اس فن کے اندر مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ امام بخاری جیسے جلیل القدر محدث کی مسند علم اسی علاقے کے اندر بیچ چکی تھی۔ امام ترمذی کو شروع سے ہی تحصیل علم حدیث کا شوق بہت زیادہ تھا، چنانچہ آپ نے علوم و فنون کے مرکز ترمذ کے اندر ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد طلب حدیث کے لیے مختلف شہروں، علاقوں اور ملکوں کا باقاعدہ سفر کیا، جن میں بصرہ، کوفہ، واسط، بخارا، رے، خراساں اور حجاز کے اندر برسوں آپ قیام پذیر رہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی تہذیب التہذیب کے اندر آپ کے بارے میں یہ لکھتے ہیں: طاف البلاد والسامیہ، آپ نے بہت سارے شہروں کا سفر کیا اور خراسان، عراق اور حجاز کے بہت سارے علماء سے حدیث کا سماع کیا۔ اب ان چیزوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی مصر اور شام کے اندر نہیں گئے، کیونکہ جب مصر اور شام کے شیوخ سے آپ روایت کرتے ہیں تو بالواسطہ کرتے ہیں، یعنی درمیان میں کوئی نہ کوئی واسطہ ضرور ہوتا ہے۔ غالباً آپ بغداد بھی نہیں گئے، کیونکہ اگر آپ بغداد جاتے تو امام احمد بن حنبل سے ضرور ملاقات ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے ہم عصر ہیں اور ان سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر کے اندر ان کا بغداد کے حوالے سے کسی سماع کا ذکر نہیں کیا۔ اور یہ بات بھی تحقیق سے پتہ چلتی کہ امام ترمذی نے 235 ہجری میں تحصیل علم کے لیے سفر کا آغاز کیا، جبکہ ان کی عمر اس وقت 25 یا 26 سال کے قریب تھی،
کیونکہ اس سے پہلے جو شیوخ فوت ہو گئے تھے امام ترمذی نے ان سے بالواسطہ روایت کی ہے. جیسے امام بخاری کے استاذ ہیں علی بن مدینی، جو امام بخاری کے استاذ ہیں، تو ان سے آپ ڈائریکٹ روایت نہیں لیتے بلکہ بالواسطہ روایت لیتے ہیں. اسی طرح محمد بن عبداللہ بن عمیر کوفی اور ابراہیم بن منذر وغیرہ، ان سے بھی آپ بالواسطہ روایت لیتے ہیں. تو امام ترمذی جو ہیں، انہوں نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو ان کے شیوخ کی ایک مفصل فہرست امام ذابی نے سیر کے اندر بیان کی ہے، اور امام مزی نے تہذیب الکمالین کے اندر ان کے اساتذہ کی ایک طویل فہرست بیان کی ہے. ان شیوخ میں کچھ وہ بھی ہیں جن سے ائمہ سیاستہ نے روایت کی ہے، جیسے ابو بکر محمد بن بشار، محمد بن معمر، ابو عیسیٰ محمد بن مثنى، نصر بن علی، زیاد بن یحییٰ، اور ابو سعید عبداللہ بن سعید کندی، یعقوب بن ابراہیم الدورقی، اور یعنی ان کے علاوہ اور بہت سارے شیوخ ہیں جو صحاح ستہ کے مصنفین کے بھی شیوخ ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ امام ترمذی کے بھی شیوخ ہیں. اب اپنی جامع میں یعنی جامع ترمذی میں ان سے احادیث بھی روایات کی ہیں. ان میں سے چند مشہور اساتذہ کے نام یہ ہیں: محمد بن عبد العزیز مروزی، ابو بکر محمد بن علائی، ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن، ابو محمد اسماعیل بن موسیٰ الفزاری، محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی آپ کے اساتذہ میں امام بخاری کا نام بھی سر فہرست ہے. مسلم بن حجاج، یعنی امام مسلم بھی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں. علی بن حجر مروزی، حناد بن سری، امام ابو داؤد، ابو مصعب زہری، ابراہیم بن عبداللہ حروی، اور اس کے علاوہ کئی شیوخ ہیں جن کا نام آپ مختلف کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں. امام ترمذی اور علم حدیث کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے. امام ترمذی کو علوم حدیث میں انتہائی ملکہ حاصل تھا. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب بنیادی یہ تھا کہ کبار ائمہ اور ماہر علم جو تھے اس فن کے، ان سے آپ نے کسب فیض کیا تھا. آپ نے مذکورہ بالا شیوخ سے استفادہ کرنے کے علاوہ علل حدیث یعنی حدیث کی علت، رجال حدیث، فنون حدیث میں امام دارمی اور ابو زرع رازی سے بھی استفادہ کیا. خاص طور پر آپ حدیث کے علوم و فنون اور فقہ الحدیث کے اندر بھی مہارت حاصل رکھتے تھے. فقہ الحدیث میں آپ کے اصل مربی امام بخاری ہیں، اور ان کی تربیت کا عکس امام ترمذی کی جامع میں نمایاں آپ کو دکھائی دے گا. امام ذابی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں: تفقہ فی الحدیث بالبخاری، کہ فقہ الحدیث کے اندر آپ نے امام بخاری سے استفادہ کیا. اچھا، یہاں پر ضمناً یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے فقہ الحدیث. یہ دونوں الگ فن ہیں. حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، حضور کے عمل یا فعل یا تقریر کا نام ہے، اور اس حدیث سے جو انسان کو فقہ حاصل ہوتی ہے. مثلا ایک حدیث سے کئی فقہیں جو ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی معلوم ہوا. تو آپ فقہ الحدیث کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے. امام ترمذی جو ہیں وہ یقیناً امام بخاری کے شاگرد ہیں، جیسا کہ شیخ احمد شاکر لکھتے ہیں: الترمذی تلمیذ البخاری وخریجہ، کہ آپ امام ترمذی جو ہیں بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے خریج بھی ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اور امام ترمذی کے اگر اعزاز کو دیکھا جائے تو ان کا سب سے بڑا اعزاز جو امام بخاری نے خود بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، اور کئی جگہوں پہ اس کا اعتراف کیا: انتفعت بک اکثر ممن تفعت بی، کہ اے میرے شاگرد، یعنی امام ترمذی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علمی استفادہ میں نے آپ سے کیا ہے وہ آپ مجھ سے نہیں کر پائے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا میں نے تجھ سے سیکھا ہے اتنا میں نے تجھے سکھایا نہیں ہے. تو ایک شاگرد کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور جب آپ جامع ترمذی پڑھیں گے تو اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جب آپ الجامع الصحیح للبخاری
اور جامع ترمذی کو مقابلے کے طور پر رکھتے ہیں، تو جامع ترمذی کے اندر جو احادیث کے اوپر ایک وضاحت بیان کی گئی ہے، فقہاء کے آپس میں اختلاف رائے کو بیان کیا گیا ہے، سند کے اوپر بحث کی گئی ہے، وہ امام بخاری نے اپنی کتاب جامع میں نہیں کی۔ امام ترمذی کے مشہور اساتذہ میں جیسے امام بخاری شامل ہیں، جن میں ابو حامد احمد بن عبداللہ المروزی ہیں، ہیثم بن کلیب شاشی ہیں، اور بہت سارے علماء جو مشہور ہیں، جن میں ابو بکر احمد بن اسماعیل بن عامر سمرقندی، احمد بن علی مقری، حماد بن شاکر الوراق ہیں۔ اور جہاں تک امام ترمذی کے حافظہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حافظے سے آپ کو نوازا ہوا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ابو سعید ادریسی رحمہ اللہ کا قول۔ ابو سعید ادریسی کہتے ہیں کہ امام ترمذی ان ائمہ میں سے ایک ہیں جو علم حدیث میں مرجع الخلائق تھے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب جامع، تاریخ اور علل کو ایک پختہ ماہر عالم کی طرح تصنیف کیا۔ آپ کی قوت حافظہ ضرب المثل بن چکی تھی، اور ان کا ایک حیرت انگیز واقعہ جو رجال کی سب کتابوں میں موجود ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیخ سے 2 جز کے بقدر حدیثیں سنی تھیں اور قلم بند کر لی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ ابھی قلم بند تو کر لیں، یعنی لکھ لی، لیکن اپنے شیخ کو پڑھ کر سنانے اور ان کو تصحیح کرنے کا موقع نہ ملا۔ اور اس دور کے اندر یہ تعلیم اور تدریس کا طریقہ تھا، جیسے آج کل بھی طلباء لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اساتذہ سے اس کی تصحیح کرواتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ ایک روز حسن اتفاق سے مکہ مکرمہ کے راستے میں اپنے استاد یعنی شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ امام ترمذی نے اس موقع کو غنیمت جان کر یہ عرض کی شیخ کو کہ مجھ سے وہ آپ سن لیں جو میں نے آپ سے لکھا تھا۔ انہوں نے منظور کر لی اور کہا کہ اجزاء نکالو جو تم نے لکھے ہوئے، تصحیح کروانے کے لیے اپنے شیخ سے عرض کر دی۔ شیخ نے کہا کہ میں پڑھتا جاتا ہوں اور تم مقابلہ کرتے جاؤ، یعنی تصحیح کرتے جاؤ، جہاں پہ کوئی غلطی ہوگی وہ تم ٹھیک کر لینا۔ جب شیخ نے یہ کہا، امام ترمذی نے دیکھا کہ وہ کاغذ موجود نہیں تھے جو ان کے پاس تھے۔ بہرحال خالی کاغذ لے کر اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ گئے۔ شیخ نے پڑھنا شروع کیا تو ان کی نگاہ کاغذوں پہ پڑی، یہ تو خالی کاغذ لے کے بیٹھے ہیں، تو وہ غصے ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ تو امام ترمذی نے اپنی ساری بات بیان کر دی کہ اصل میں وہ اصل کاغذ مجھ سے گم ہو گئے، تو میں اس لیے لے کے بیٹھا ہوں خالی کاغذ، لیکن آپ وہ 2 اجزاء مجھ سے ابھی سن سکتے ہیں۔ شیخ نے کہا سنائیں۔ آپ نے فر سنا دیے، لیکن شیخ کو ابھی بھی یقین نہ آیا اور یہ سمجھا کہ شاید اس نے پہلے ان کو یاد کر رکھا ہے۔ شیخ نے امتحان لیا اور اپنی خاص 40 حدیثیں اور پڑھی۔ امام ترمذی نے وہ تمام حدیثیں منو عنو دہرا دیں۔ تب شیخ کو ان کے قوت حافظہ کا یقین ہوگا اور نہایت تعجب سے فرمانے لگے میں نے قوت حافظہ میں تجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھا کہ ایک ہی مجلس میں 40 حدیثیں شیخ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف متن جمع سند، یعنی سند اور متن جب ملے تو حدیث بنتی ہے۔ تو امام ترمذی نے فوراً اپنے شیخ سے 40 حدیثیں سند بما متن سنی اور فوراً یاد کر لیں اور فوراً اپنے شیخ کے سامنے بیان کر دیں۔ ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں فرماتے ہیں کانا ابو عیسیٰ ممن جامع و صنف و حافظہ و ذاکرہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، انہیں لکھا، اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور پھر لوگوں تک پہنچایا۔ اگر زہد و تقوی دیکھا جائے امام ترمذی کا تو خوف خدا میں یکتائے روزگار تھے۔ محدثین کرام کی یہ امتیازی شان ہے کہ وہ بلند اخلاق سے آراستہ ہوتے ہیں اور بہترین صفات کے حامل۔ امام ترمذی باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، تہجد گزار، شب زندہ دار ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا۔ سنت کے سچے دل سے خدمت گزار اور اس پر عامل تھے۔ حسد، بغض، چغلی اور غیبت کو گناہ کبیرہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ بچتے بھی تھے، اور خوف خدا کا یہ عالم تھا
کہ اتنا روتے کہ آخری عمر میں رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی ضائع ہوگی۔ اگرچہ بعد نے یہ کہا ہے کہ شروع سے نابینا تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، آخری عمر میں خوف خدا سے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ جاتی رہیں۔ امام بخاری کے انتقال کے بعد خراسان میں علم، حفظ اور زہد و تقوی میں ابو عیسیٰ ترمذی جیسا کوئی اور شخص نہیں تھا۔ تو یہ امام ترمذی جو ایک بلند پایا محدث، جن کا اندازہ آپ کو ان کی کتاب سے بخوبی ہو جائے گا کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر کس انداز کے ساتھ روایات کو جمع کیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے جو جامع ترمذی لکھی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تمام احادیث کو، تمام سنتوں کو جمع کروں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ نے شمائل ترمذیہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی جو چیزیں ہیں، آپ کا سرما، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کے لب کیسے ہیں، آپ کی مانگ کیسے نکالا کرتے تھے، ان چند جو ہے نا وہ چیزوں کا آپ نے تفصیل کے ساتھ وہاں پہ ذکر کیا۔ امام ترمذی کا انتقال مشہور روایت کے مطابق 13 رجب 279 ہجری میں خاص ترمذ شہر میں 70 سال کی عمر میں ہوا، لیکن ابن خلکان رحمہ اللہ نے سمانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام ترمذی بوغ بستی، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہاں پر 279 ہجری میں فوت ہوئے، جو کہ ترمذ سے 6 فرسخ یعنی 18 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کے بارے میں محدثین نے بہت کچھ کہا، جس کا ذکر ابھی آج کی نشست میں تو ہم نہیں کر سکتے، تاہم گاہے بگاہے آپ کے بارے میں لوگوں کے اور علماء کے اقوال ذکر کرتے رہیں گے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ ہمارا باقاعدہ جو امام ترمذی کی کتاب ہے اس کی خصوصیات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو حدیث پاک کا فہم عطا فرمائے، فقہ الحدیث عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا عشق اور گہری محبت عطا فرمائے۔ والسلام